سے سن کا کب تاریخ تھی وہ کل کال کریں گے، وہ اگر کل کریں تو انشاءاللہ میں وہ کل بھی فراہم کروں کل جا دینا جی ٹھیک ہے۔ یہی تو میں کرتا ہوں کہ حوالہ دیں، حوالہ دینا چاہیے، بالکل حوالہ ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ شیخ، مہربانی۔ اللہ خیر سے رکھے جی۔ الہام اور القاء کی بات، الہام کسی چیز کو نگلوانا، آپ کسی کے منہ میں کوئی چیز ڈالتے نگلوا دیتے ہیں کہ نگل جائے، اس کو عربی نسل میں اس کو الہام کر نگلوا دیا۔ القاء ڈالنا تو دل میں ڈالنا جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب، یہ معلوم کرنا تھا کہ عورت امامت کرا سکتی ہے؟ عورتوں کی کرا سکتی ہے، عورتوں کی کرا سکتی ہے؟ عورتوں کی کرا سکتی، صف کے درمیان ہی کھڑی ہو کر آگے نہیں جانا مرد کی طرح، اچھا، سب میں کھڑی ہوگی؟ پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہو جائے، وہاں جماعت کراتی رہے، کر سکتی ہے عورتوں کی۔ اچھا، وہ تراویح بھی پڑھا سکتی ہے؟ تراویح بھی پڑھا سکتی۔ اچھا، اس کا کوئی حوالہ ہے؟ مطلب کوئی حوالے بہت ہیں، بہت ہیں؟ بہت حوالے ہیں۔ اگر المحلہ آپ کو ابن حزم کی مل جائے، اس میں حوالے مل جائیں گے۔ نصب الرایا امام ذیلی کی اس کے ہوں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ کراتی تھی، حضرت ام سلمہ کراتی تھی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ اپنی لوڈی کو کہتے تھے گھر کی عورتوں کو لے کر رمضان شریف میں تراویح پڑھا دو، ان کی جماعت کراتی تھی۔ تو جائز ہے بھائی، بالکل جائز ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اچھا بس ٹھیک ہے، یہ معلوم کرنا تھا۔ جی بارک اللہ۔ ٹھیک۔ تو اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں ان کو ایک وہی تو آتی ہے کہ وہ آواز سنتے ہیں پردہ غیب سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آواز آتی ہے۔ ایک ہوتا کہ فرشتہ آتا، وہ کوئی بات بتاتا۔ وعلیکم السلام جی ایسے مبارکہ کا اپنا تشریح کر دیجیے۔ جی فرمائیے، آیت پڑھیے۔ پڑھ رہا ہوں میں۔ امین صاحب پڑھے نا۔ اپنا سورت اشورا کی آیت ہے، ہاں 8ویں آیت، تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس تھوڑا سا ترجمہ تشریح کر دیجیے۔ ہاں، ترجمہ تشریح تو ہو گیا کہ لوگوں کے جو کرتوت ہیں نا، وہ تو ایسے برے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، ان پر گر پڑے۔ جیسے آپ گرا ہے، وہاں آپ نے دیکھا کہ زلزلہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے کرتوتوں کا بدلہ ہمیں دیا۔ تو جو مشرکین مکہ تھے، عرب کے لوگ تھے، سارا جہان ہی بگڑا ہوا تھا سب۔ تو اللہ کہتا ہے کرتوت تو تمہارے ایسے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے تو آسمان اتنا غضبناک ہے، سارا زمین و آسمان ناراض ہے کہ وہ پھٹ جائے اور تم پر گر جائے۔ مگر اللہ کے فرشتے جو نا وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح حمد کر رہے ہیں کہ تو پاک ہے، بے عیب ہے۔ یہ بھی اس لیے حوالہ دیا کہ مشرکین کا خیال تھا کہ فرشتے خدا کے شریک ہیں، بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا بیٹے کیا شریک کیا، وہ تو بیچارے ہر وقت تسبیح کر رہے ہیں، عاجز بندے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کر کے وہ اپنے آپ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ تم خدا پر آئے بیٹھے ہو، ان سے جا کر پوچھو ان کی کیا حالت ہے، کہاں پر ہیں، لرزاں تسبیح حمد کر رہے ہیں۔ اور وہ زمین والوں کے لیے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ کام ان کے برے ہیں، اس لائق ہیں کہ زمین میں دسا دیے جائیں، زلزلے آئے، بجلیاں گرے، مگر معاف فرما، رحم کر۔ تو اللہ پھر آخر میں کہتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، بخشنہار اور مہربان ہے۔ اس لیے جو مہلت ملی ہے نا، یہ نہ سمجھو کہ کوئی ہے نہیں، دیکھ رہا ہے اور وہ عادل بھی ہے، موقع آیا تو تمہیں تباہ کر دے گا، مگر جو مہلت دے رہا ہے یہ اس کی رحمت ہے۔ اب ٹال رہا ہے کہ سزا دیر سے دوں، یہ کم وقت بعد میں نہ ہی کہیں کہ اللہ نے حوصلہ ہی نہیں کیا، ہمیں تھوڑی سی مہلت دیتا، توبہ کر لیتے۔ اگر میں توبہ کے لیے مہلت دیتا ہوں تو تم الٹا یہ مطلب نکال لیتے کہ اگر کوئی اللہ ہوتا تو ہمیں پکڑتا نا، فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو یہ بات کہی کہ کرتوت تو تمہارے ایسے ہیں کہ قریب ہیں کہ آسمان پھٹ جائے، مگر اللہ کے فرشتے ہر وقت تسبیح حمد کر رہے ہیں، تمہارے لیے معافیاں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ اپنی بخشش اور رحمت کی وجہ سے تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، مگر مغالطے میں نہ پڑنا، جب پکڑ ہوئی نا ہاں تو سخت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ بات یہ بس یہ اس بارے میں ایک شعر بھی پڑھ دوں نا، میں پروگرام میں چاہتا ہوں سب چیزیں آ جائے تاکہ یہ پروگرام بہت عمدہ ہو جائے۔ بڑا شاندار۔ تو شعر جو ہے نا امین صاحب آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں، نہ جا اس کے تحمل پر بے ڈب ہے گرفت اس کی۔ یہ نہ دھوکہ کھانا کہ اگر وہ حوصلہ اچھا ابھی نہیں پکڑا تو اس سے مغالطہ نہ کھانا، جب اس نے پکڑنا ہے نا تو ایسے انداز سے پکڑنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کیسے یہ ہو۔ نہ جاؤ اس کے تحمل، نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، جب اس نے پکڑنا نا اندازہ بھی نہیں تم نہیں کر سکتے کدھر سے پکڑنا۔ کوئی جانتا تھا کہ زمین ہلا دینی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، ڈر جا کہ وہ دیر سے پکڑتا ہے
مگر جب پکڑتا تو بہت بری طرح پکڑتا، ایسی سزا دیتا ہے، پھر ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ یہی احساس میں بیان ہوا کہ آسمان زمین تو تیار ہے کہ اللہ حکم دے رہے چیر کے رکھ دیں، پھاڑ دیں ان کو، مگر میں اپنی رحمت سے مولانا صاحب اپنا رشتے ملتے کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو مہرت دے۔ عید کس وقت ہوگی؟ نماز عید انشاءاللہ 8:30 ہوگی، آ جائیں امین صاحب ہمارے ساتھ عید پڑھیں الفتح گراؤنڈ میں، الفتح میں 8:30 انشاءاللہ۔ اس لیے وقت 2 گھنٹے رکھا ہے کہ تو ساتھی مل جائیں۔ جی جی مولانا، القاء اور الہام کے بارے میں ہم بات کرتے تو آواز سنتے تھے غیب سے یا فرشتہ آ جاتا تھا، اور تیسری صورت تھی دل میں ڈال دیتا تھا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا اسحاق صاحب جی جی فرمائیں۔ سر عورت کی ملکیت، عورت کے استعمال سے جڑا زیور ہے جی وہ زکات کی ذمہ دار ہوگا یا مرد کی طرف زکات ادا ہوئے گی؟ کہیں بھائی مال ایک تو ہے نا اس کا ہی جو اس کو مہر میں ملا یا اس کے والدین نے دیا، اس کی مالک تو وہی، اس کی زکات اسی نے دینی ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے پہننے کے لیے دیا، مالک نہیں وہ پہننے کے لیے دے رکھا، آپ بھی جدائی ہو جائے تو آپ نے لینا، اس کی زکات آپ دیں گے۔ مالک کا آپ ہے اس کو صرف پہننے کے لیے دیا، دو چیزوں کو الگ رکھے نا، دو تو واقعی اس کی ملکیت ہے کہ جو چاہے کرے، مہر میں دے دیا یا والدین، وہ اس کی مالک ہوا اس پر۔ اچھا جی، وہ مطلب اس کا کوئی ذریعہ کمائی تو کوئی نہیں ہے؟ ذرا نہیں ذریعہ کمائی تو آپ مدد کریں، اس کی زکات دے دیں، پھر آپ نیکی کریں نا، خامد ہے کوئی بات نہیں، وہ آپ کی ساتھی ہے، آپ بھی اس کی طرف دے دیں گے تو کوئی یہ بات نہیں، یہ ایک احسان ہوگا، نیکی ہوگی۔ اگر وہ نہیں دیتا تو پھر وہ زیور بیچ کے دے گی؟ ہاں زیور بیچ کر بالکل۔ ایک ہمشیرہ ہے، ان کی گزران مشکل ہے جی، لیکن ان کے پاس زیور ہے زکات دینے والا، اگر 7.5 تولے یا اس سے زیادہ تو میری ہمشیرہ جو ہے زکات دے، اور اگر گزران تنگ ہے تو آپ اپنے پاس سے اس کو زکات دیں، وہ زیور کی دے، آپ اپنے پاس سے اس کو زکات اور دے دیں، گزران کا آپ حل کریں زکات دے کر، مگر جو اس کے پاس ہے نا نصاب اس کی وہ زکات دے، پریشان نہیں ہونا کہ وہ خود زکات دے رہی، نہیں وہ دے رہی ہے بیچاری اپنی ملکیت کی، مگر اس کے باوجود وہ تنگ ہے، وہ آپ کی مدد کی محتاج زکات آپ دے دیں اس کو۔ اچھا جی، ہاں بالکل جائز ہے۔ نہیں ان کا اپنا مکان بھی ہے، ان کے پاس نصاب بھی ہے؟ نہیں یہ نہیں دیکھا جاتا، بچے ہیں، چھوٹے بچیاں ہیں، مکان وغیرہ جو ہے نا اس کو نہیں شمار کیا جاتا، یہ تو ضرور کیا جائے، کوئی نقدی وغیرہ اگر کیش ہے ان کے پاس کافی سارا پھر ٹھیک ہے، پھر وہ کیوں لیں گی اس کا؟ جی جی، اگر گزران تنگ ہے نا جیسے آپ نے بتا رہے ہیں کہ مکان ہے اور بچے چھوٹے ہیں، مکان بیچ دے نہ تاکہ بچے خیمے میں رہنے لگ جائیں؟ توبہ مکان سنبھال کر رکھیں گے نا، اس کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ مکان برقرار رہے۔ بہن کو آپ زکات دیں، جو اس کے پاس زیور ہے اس کی زکات وہ دے، اور آپ اس کی مدد زکات سے کریں۔ اچھا جی، مطلب ہمارے پیسوں سے وہ زیور کی زکات دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ اچھا جی، آپ اگر میری طرف سے زکات دے دیں خوشی سے تو آپ کی مہربانی ہوگی، یہ کہ ہے احسان ہر دونوں پر ہی ہے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو 3 طریقے قرآن مجید نے بتائے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ کلام کیسے کرتا تھا، یا بات سنتے تھے نظر کچھ نہیں آتا تھا، یا فرشتہ آ جاتا تھا انسانی شکل میں آئے، یا فرشتہ ہی سامنے آ جائے، یا پھر دل میں بات ڈال کی جاتی۔ 3 باتیں ہو گئی۔ نفس۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں سمندری سے عطاءاللہ بول رہا ہوں، مولانا صاحب سے بات کرنی ہے۔ کریں نا بھائی عطاءاللہ صاحب۔ صبح کی نماز کی سنتوں کا پوچھنا ہے کہ اگر جماعت کھڑی ہو جی تو سنتے ادا کرنی چاہیے یا پھر نماز کے ساتھ؟ نہیں عطاءاللہ بیٹا، جو بھی آئے نا جب اقامت ہو جائے نا تو جو پڑھ رہا اس کو بھی چھوڑ دینی چاہیے سنتے، اور جماعت کے ساتھ شامل ہونا چاہیے، جو آئے نئے وہ تو ضرور ہی شامل ہو، کوئی سنتے نہ پڑھے، نماز جب پڑھی جائے گی اس کے بعد اٹھ کر سنتے پڑھ لے، جیسے دوسری نمازوں کی پہلے رہی بعد میں پڑھ لیتا نا، یہ سنتے پڑھ لے، یہ وہ نفل نہیں ہے جن کی بات لوگ کرتے ہیں کہ نفل نہیں پڑھنا چاہیے، یہ نفل نہیں، یہ اسی نماز کا ایک حصہ جو پہلے نہیں پڑھ سکا پڑھے، بالکل ٹھیک ہے، اس طرح کر رہا سب جماعت کے ساتھ ملیں، بعد میں تسلی سے اٹھ کر پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اور جماعت